طلبا اس وقت آپ سب کے سامنے حاضری کی اللہ نے سعادت دی. اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اس بیٹھنے کو قبول کرے. آپ سب بڑے خوش نصیب، آپ سب بڑے خوش نصیب، آپ سب بڑے خوش نصیب. اس اعتبار سے کہ ہزاروں بچوں کے درمیان سے اللہ نے آپ سب کو منتخب مثلاً مان کر چلتے ہیں. کچھ بچے اس گاؤں کے بھی ہیں، کچھ بچے پوروا جوار کے گاؤں کے بھی ہیں. آپ غور کیجئے گا جس گاؤں سے آپ آئے ہیں اس گاؤں میں تقریباً آپ کی عمر کے کم سے کم 50 بچے ہوں گے. کتنے بچے ہوں گے؟ آپ کی عمر کے کتنے بچے ہوں گے؟ اور ان 50 بچوں میں سے اس گاؤں سے یا صرف 2 بچے ہوں گے یا 3 یا کسی گاؤں سے کیا ہے ایک ہی بچہ ہوگا کہ نہیں؟ مثلا منگی ڈانی سے یہاں ہے 2 بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ کھڑے ہونا بچوں. منگی کا بچہ، منگی ڈانی کے بچے کھڑے ہوتے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہی ہے نا. 1 2 3. کیا منگی ڈانی میں 3 ہی بچے ہیں؟ 3 ہی بچے ہیں. کم سے کم اس عمر کے کتنے بچے ہوں گے؟ اب خود ہی بتاؤ. کم سے کم اس عمر کے اس گاؤں میں منگی ڈانی کو ہم سب نے دیکھا ہے. کم سے کم 50 بچے تو ہوں گے اس عمر کے. کتنے ہوں گے؟ 50 بچے. لیکن ان 50 بچوں میں سے اللہ نے کتنے بچوں کو منتخب کیا پڑھنے کے لیے اس وجہ سے؟ 3 بچے. کیا ہے؟ 3 بچوں کو اللہ نے قبول کر دیا. تو آپ غور کیجیے کیا ہے جس طریقے سے ابھی الیکشن کا زمانہ تھا نا. کس کا زمانہ تھا؟ الیکشن کا زمانہ تھا. ایک گاؤں میں مان کر چلیے 3 ممبر کھڑے ہوئے. کتنے؟ 3. اور جیتا کتنا؟ 1 ہے. کیا ہے؟ 3 ممبر کھڑے ہوئے اور جیتا. لیکن اس 3 میں سے ہی تو 1 نے جیتا ہے. گویا کہ 2 کو پچھاڑ دیا اس نے اور خود اکیلا وہ جیتا. اور اس 2 میں سے تیسرے کے جیتنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کتنی خوشیاں منا رہے تھے لوگ. کیا ہے؟ کتنی خوشیاں منا. جس گاؤں میں بھی میں نے دیکھا 3 ممبر میں سے 1 ممبر جیت کر آیا. چاروں طرف گاؤں میں پٹاخے چھوڑے گئے. کیا چھوڑے گئے؟ کہ بھائی ہم نے 2 کو ہرا دیا اور تیسرا کیا ہو گیا؟ جیت گیا. لیکن بھائی اگر تیسرا جیت بھی کیا تو کیا اس کی آخرت بن گئی؟ کیا اس کی آخرت بن گئی؟ مسئلہ تو دنیا کا نہیں. 5 سال کے لیے جیتا ہے. اگر آپ دنیا کے اعتبار سے بھی غور کریں گے تو دنیا کے اعتبار کیا وہ اس 5 سال میں اپنی بڑی کوٹھی بنا لے گا؟ کیا کوئی بنگلہ بنا لے گا؟ کیا جنت کی سرٹیفکیٹ اور اس کو ٹکٹ مل گیا؟ کچھ نہیں. لیکن کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، کتنی خوشیاں منا رہے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ غور کرو کہ جس گاؤں میں 50 بچے تھے اس 50 بچوں میں سے گویا کہ اللہ نے 47 بچوں کو فیل کر دیا، پچھاڑ دیا. جیسے ہوتا نا کمپٹیشن، 47 کو گویا کہ آپ نے پچھاڑ دیا اور 3 کو اللہ نے قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ اس چیز کے لیے ممبر بننے کے لیے، آخرت کو بنانے، اس کو بنانے کے لیے. کیونکہ یہ جو تعلیم ہے یہ وہ تعلیم ہے
اس کے ذریعے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ میں جب دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا نا تو میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی اور اسی طریقے سے شیخ عبدالحق صاحب بھی کیا کبھی کبھی اس حدیث کو پڑھ کر کے سناتے تھے کہ امام بخاری نے جو پہلی حدیث بیان کی ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب کبھی کبھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر یوں فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب ایک آدمی کوئی دودھ دینے والی بھینس خریدتا ہے، گائے بھینس ہم لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گائے بھینس بولتے ہیں، کیا گائے بھینس۔ اگر کسی کی گائے بھینس جو ہے نا 10 کلو دودھ دیتے، 20 کلو دودھ دیتے، آج تو تقریباً 30 لیٹر کیا کہتے ہیں بھینس کیا دیتی ہے؟ دودھ دیتی ہے، تو اس کی شہرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی ایسی بھینس ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، جب آدمی کوئی دودھ دینے والی بھینس خریدتا ہے تو اس کو پوچھو کہ بھائی تم نے جو یہ بھینس خریدی وہ کاہے کے لیے؟ تو وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ بھائی میں نے یہ بھینس خریدی ہے دودھ کو دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کر؟ اچھا، دودھ آپ پیئیں گے، دودھ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ بھینس گوبر کہاں دے گی جا کر کے؟ کسی دوسرے کے گھر میں۔ کس کے گھر میں دے؟ جہاں آپ ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائیں گے وہی اس کے گوبر سے بھی کیا اٹھائیں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ یعنی دین تو ایک دودھ کی طرح سے ہے۔ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ایک دودھ کی طرح سے ہے، اور دنیا وہ گوبر کی طرح سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، اگر بری نیت سے آپ دنیا کمائیں گے تو دنیا تو ایک مردہ ہے، اور بری نیت سے اگر کوئی اس کے پیچھے پڑ جائے تو وہ کتے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ وطالبها کلاب۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تو ایک مردہ ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والا کتا کی طرح سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی عہدہ کسی کو مل جائے وہ کتنی خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، بم چھوڑتے ہیں، اپنے چہرے کے اوپر کیا کہتے ہیں رنگ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی کاہے کے لیے آپ ڈال دیا؟ ابھی الیکشن میں نے بتایا بھائی آپ کے چہرے میں رنگ کیوں ہے؟ بھائی میں نے خوشیاں منائی۔ یہ دنیا جس کی مثال گوبر کی طرح سے ہے، لیکن آپ کو اگر تھوڑی سی دنیا مل جائے تو آپ کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور آخرت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو آخرت کے لیے منتخب کیا، لیکن یاد رکھیے گا جس کی آخرت اللہ بناتا ہے ایسی بات نہیں کہ اس کی دنیا بنتی نہیں ہے۔ کیا ہے میرے بچوں؟ اللہ نے جس کی آخرت بنائی ہے کیا ہے؟ آپ دیکھو کیا اس کی دنیا نہیں بنی ہے؟ اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی ہے، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی۔ اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا، کیا کہ نہیں؟ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہزاروں میں سے کیا آپ کو منتخب کیا۔ کسی گاؤں سے 2 بچے ہیں، کسی گاؤں سے 3 بچے ہیں، کسی گاؤں میں 5 بچے ہیں، یعنی اوسطاً اگر حساب لگایا جائے اگر 50 گاؤں کے یہ بچے ہیں تو ان 50 گاؤں میں تقریباً ہزاروں کے قریب کیا ہوں گے؟ بچے ہوں گے۔ ان ہزاروں بچوں میں سے اللہ نے آپ کے ساتھ محبت کی، اور محبت کی وجہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک اس انتخاب کو قبول فرمائے، اس انتخاب کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، عربی کا ایک میں نے محاورہ پڑھا، مقولہ جس کو کہا جاتا من جد وجہ، مجھے خوب یاد ہے، سنا دیتا ہوں، مجھے بچپن کی کچھ باتیں یاد رہتی ہیں۔
شاید کہ میں اس عمر میں آیا تھا کاشی واڑی میں، اس عمر میں سارو اس عمر میں بچہ تو بیٹا کھڑا ہونا، کتنی عمر کیا ہو گیا بچہ؟ ہاں زیادہ سے زیادہ یوں سمجھ لیجیے کہ 7-8 سال کا آتا، اتنی عمر میں آیا تھا کاشی واڑی اس میں. اور کاشی واڑی میں جس طریقے سے آپ لوگ دارالقامہ میں رہتے میں بھی وہاں رہتا تھا. پہلے شروع میں گھر سے آیا کرتا تھا باغ گاؤں سے، اور اس کے بعد گھر والوں نے مجھے ہاسٹل میں رکھ دیا. تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، میں بھی رہنے لگا. تو مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مولانا ضمیر الاسلام صاحب، بعد میں نے ان سے فارسی کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شروعات کی بات ہے جب میں وہاں داخلہ لیا تو جب فجر سے پہلے حضرت مولانا ہم لوگوں کو اٹھایا کرتے تھے تو بھوجپوری زبان کیا جس میں کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے. دروازے میں دستک دیتے تھے اور دستک دے کر کچھ پڑھا کرتے تھے. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، اس وقت جو مولانا پڑھتے تھے میں نے اس کو یاد کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ پر سمجھتا کچھ نہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے کیا سمجھے گا. لیکن بعد میں جب سمجھ میں آیا کہ حضرت مولانا کیا پڑھا کرتے تھے، تو حضرت مولانا جب ہم لوگوں کو اٹھاتے تھے تو یوں پڑھا کرتے تھے دروازے میں دستک دینے سے پہلے، جاگ جا اے مسافر، جاگ اے بھورو بھائی، جاگ جا اے مسافر. ہم لوگ مسافر ہی تو ہے نا، آج یہاں ہے کل یہاں ہے پرسوں قبر میں جائیں گے نہیں. جیسے ایک مسافر جب چلتا ہے تو اب میں ملیہ کوٹلا سے جب چلا تھا تو بیچ میں مختلف اسٹیشنوں سے گزرا، پھر گھر پہنچا. تو مسافر تھا میں، یہاں سے بھی چلوں گا پھر سفر شروع ہوگا. تو ایسے شخص کو مسافر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مسافر کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی. تو ہم تو مسافر ہیں نا. کیا ہے؟ بچپن کی زندگی گھر میں تھی اور اب کہاں ہے؟ مدرسے میں. پھر مدرسے میں چھٹی ہوگی تو کہاں جائیں گے؟ گھر سے پھر کہاں جائیں گے بھائی؟ عصر کے بعد لال پوری ہاٹ جائیں گے، کوئی گودا ہاٹ جائے گا، کوئی بھولاواڑی کے ہاٹ جائے گا. تو جس طریقے سے ایک مسافر ہے اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، اسی طریقے سے ہمارے لیے جگہ بھی متعین نہیں. تو حضرت مولانا پڑھا کرتے تھے جاگ جا اے مسافر، جاگ جا، جاگ جا اے مسافر، گورو بھائیو. کیا ہے؟ جاگ جا. غور کہا جاتا ہے بھوجپوری زبان میں تہجد کے وقت کو. کس کے وقت کو؟ یعنی فجر سے پہلے جو آدمی اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بھور میں اٹھا ہے. کس میں اٹھا ہے؟ تو حضرت مولانا پڑھا کرتے تھے جاگ جا اے مسافر، بھورو بھائی. کیا ہے؟ اب آگے سنیں، جو جاگت ہے وہ پاوت. کیا ہے؟ جو جاگت ہے، اور جو سوت ہے وہ کھوت. کیا ہے؟ جاگ جا اے مسافر، بھورو بھائیو. جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت. جو سوت ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور عربی کا ایک مقولہ پڑھا، من جد وجد. جس نے کوشش کی وہ اپنی منزل کو پا لیا. جس نے کوشش کی اپنی منزل کو پا لیا. پہلی بات میرے بچوں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اور کچھ بننا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ کرنا چاہتے ہو، بس 2-3 باتیں کہوں گا، دھیان سے سننا. 3 باتیں ہیں اور ان 3 باتوں کو اپنے دل میں نوٹ کر لینا اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اور کچھ بننا چاہتے ہو تو آپ کو پہلی چیز ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ اللہ کی مدد اس وقت تک شامل حال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کی طرف سے محنت نہ ہو. ہم لوگ بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں اور مختلف شروحات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. کچھ واقعات آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ ایک کند طالب علم، کیا ہے کند جانتے ہو نا؟
ہمارے یہاں بولتے ہیں یہ چھری جو ہے یہ جو چاقو ہے بھوتا ہو گیا. خود کس کو کہا جاتا ہے؟ بولو جو بھوتا ہوتا ہے. یا ہم اپنے کو مطلب جو سمجھتا کچھ نہیں، جو سمجھتا ہوتا ہے نا. اگر 50 طالب علم ہے یا 150 طالب علم ہوتا ہے تو ایک طالب علم تو بڑا ذہین ہے، بھئی 10 مہینے میں پورا قرآن کا حفظ کر لیا. اور ایک طالب علم غبی ہے کہ بھئی تقریباً 4 سال ہو گئے، پوچھا کہ کتنے پارے کا، ابھی 10 پارے نہیں کیا ہے کیا ہے. تو کیا کہتی ہے طالب علم غبی ہے. غبی سمجھ میں آ گیا نا. تو ایک ذہین طالب علم ہوتا ہے اور ایک غبی طالب علم ہوتا ہے. غبی ہونا کوئی عیب نہیں، لیکن محنت چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ محنت چھوڑ دینا سب سے بڑا. اللہ کی مدد جو آتی ہے میرے بچوں، اللہ کی مدد جو آتی ہے طلباء کی محنت کی بنیاد. اس کی بنیاد پر طلباء کی محنت. اگر ایک طالب علم کیا ہے؟ کند ہے، ذہین نہیں ہے، غبی ہے، پر وہ محنت کرتا رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو ترس آئے گا. کیا آئے گا؟ اللہ کو ترس آئے گا. کیا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی، یہ جو شرح تہذیب کے مصنف ہے تہذیب کی، اور مختصر المعانی کیا ہے ان کے بھی وہ مصنف ہے. اس کا نام ہے علامہ سعد الدین تفتازانی. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں لکھا گیا ہے شروحات میں کہ یہ شروع میں جو تھے نا بڑے غبی تھے. کیا تھے؟ بڑے غبی تھے. کہ محنت کی بنیاد پر اللہ کی مدد دیا ہے. بڑے غبی تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کے بارے میں لکھا کہ مصنفین لکھتے ہیں ان کے حالات. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سو رہے ہیں. کچھ خواب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آدمی جیسا سوچتا ہے رات میں وہی خواب نظر آتا ہے. سو رہے تھے، خواب یہ دیکھا کہ وہی عصر کے بعد کا وقت ہے. عصر کے بعد کا یہ حالات مصنف میں، حالات مصنفین کے نام سے ایک کتاب آتی ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی کے بارے میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. اور یہ جو شرح تہذیب کی شروحات ہے اس میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ سو رہے تھے اور خواب پر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بھئی عصر کی نماز میں نے پڑھ لی اور چھٹی ہو چکی ہے اور بچے جو ہیں گھومنے جا رہے ہیں. اور ایک طالب علم جو ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ بھی گھومنے چلو، آپ بھی گھومنے چلو. حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی نے کہا کہ بھئی رات کی ایک محنت کر کے میں پڑھتا ہوں، میرے سبق یاد نہیں ہوتے. اگر میں گھومنے جاؤں گا، سیر و تفریح کے لیے جاؤں گا تو اپنا سبق کیسے یاد کروں. خواب ہی دیکھ رہے ہیں وہ. ایک مرتبہ خواب دیکھا، ایک ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی چلتے ہیں گھومنے کے لیے، اور وہ یوں کہہ رہے کہ بھئی میں تو دن بھر محنت کرتا ہوں پھر بھی سبق یاد نہیں کرتا، اس لیے میں گھومنے کے لیے نہیں جاتا. دوسری مرتبہ بھی یہی خواب دیکھا. تیسری مرتبہ ایک ہی رات کہ بھئی چلتے ہیں گھومنے کے لیے اس باغ میں، اور وہ یوں کہہ رہے کہ بھئی میں گھومنے کیوں جاؤں، میں تو سبق یاد کروں گا، سبق یاد. تیسری مرتبہ جب خواب دیکھ رہے ہیں وہ علامہ صاحب الدین، تو اس خواب میں یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آپ میرے پاس آ جائیں. مصنفین لکھتے ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی کے بارے میں کہ جیسے ہی مجھے خواب میں یہ نظر آیا تو خواب میں محسوس ہوا کہ میں چھٹ پٹا کر اٹھا خوابی میں اور اس باغ میں پہنچا. اور جب اس باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرما ہے. ایک دم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شکایت کی کہ اے سعد الدین تفتازانی، میں نے تین مرتبہ تجھے بلایا اور پھر بھی تو نے آنے سے انکار کر دیا. علامہ سعد الدین تفتازانی نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں.
میں تو یہ سمجھا کہ میرا ساتھی مجھے سیر و تفریح کے لیے جانے کہہ رہا ہے، اور میں نے ان کے سامنے یہ معذرت کی کہ میں تو دن بھر اپنی کتابوں میں محنت کرتا ہوں، پھر بھی میرا سبق یاد نہیں ہوتا. اگر میں نے سیر و تفریح کی تو اپنا سبق کیسے یاد کروں گا؟ یہ عذر رکھ کر میں نے انکار کر دیا تھا. مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ میرے انتظار میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنفین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد الدین تیری محنت کی وجہ سے مجھے تیرے اوپر ترس آیا. میرے بچے سنو، مجھے تیری محنت کی وجہ سے تیرے اوپر ترس آیا کہ تو اتنی محنت کر رہا ہے. اے سعد الدین تفتادانی، تو اپنا منہ کھول اور میں اپنا لعاب دہن تیرے منہ میں ڈال دیتا ہوں. سنو بچوں، حضرت علامہ سعد الدین کہتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا اور خوابی میں اپنا لعاب دہن اللہ کے نبی نے میرے منہ میں ڈالا اور میں نکل گیا. کیا ہوتی ہے؟ میں صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اسباق کے لیے گھنٹہ بجا، میں بھی گھنٹے میں پہنچ گیا. میرے استاد محترم پڑھانے شروع کیے. میں ایک عام طالب علم ہوں، میں سے ایک طالب علم تھا، لیکن جب سبق کے دوران میں نے 2-4 سوال کر لیے تو میرے استاد محترم کے استاد کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم کیسا ہوتا ہے، کون سا طالب علم سونے والا ہوتا ہے اور کون سا جاگنے والا ہوتا ہے، اور کون سا محنت کرنے والا ہوتا ہے، کون سا استاد کو پتا ہے. جب میں نے 2-4 سوالات کیے تو میرے استاد محترم نے مجھے کہہ دیا کہ اے سعد الدین، تو آج وہ طالب علم لگ ہی نہیں رہا ہے جو کل گزشتہ کرتا. ماجرا ہے کیا؟ آج تیرے سوالات علمی ہیں اور کل تیرے سوالات علمی نہیں تھی. پھر میں نے سارا واقعہ بیان کیا اپنے استاد محترم سے کہ رات میں میرے ساتھ ایسا ماجرا ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے پھر وہ ذہین بنایا کہ آج ایسی ایسی کتاب، میں مطلب عربی کی کتاب ہے مختصر المعانی. کیا ہے؟ ایک منطق کی کتاب ہے تہذیب، جس کو علامہ سعد الدین تفتازانی نے لکھی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ اچھے استاد بھی اگر محنت کر کے پڑھانا چاہے تو اس کے لالے پڑ جاتے ہیں. کیا ہے؟ شروع میں وہ غبی تھی، کیا تھی، لیکن محنت کی تو اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ مدد آئی. اس لیے میرے بچوں، اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو، پہلی بنیادی شرط ہے کہ محنت. کیا ہے؟ جو جاگت ہے وہ پاوت، جو سوت ہے وہ قوت. اس لیے میرے بچوں، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے. تمہارا کام کیا ہے؟ تن من دھن کی بازی لگا کر کیا کرو؟ محنت کرو. کرو گے کہ نہیں؟ کیا کرو گے کہ نہیں؟ تن من دھن کی بازی لگا کر یہ کام تمہارا ہے. کیا کام؟ جو اپنا کام ہے آپ کرو، ہم کمزور ہیں. جو خدا کا کام ہے وہ خدا کرے. آپ کا کام ہے آپ محنت کرو، اس انداز سے محنت کرو کہ میں بہترین قاری بنوں گا، میں بہترین مفتی بنوں گا، میں بہترین محدث بنوں گا. میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات. یہاں جب کاشی باڑی سے پڑھ کر گیا ہوں اس وقت چھوٹا سا طالب تھا. اس کے بعد ایک مدرسے میں نے داخلہ لیا، روڈ کی ہوتا ہے، روڈ کی یہاں کیا کہتے ہیں، یہاں دیوبند سے قریب ہے. 2 سال میں نے وہاں پڑھا، لیکن دیکھا بھائی پڑھائی کا جو رزلٹ ہونا چاہیے طالب علم کو وہ تو ہے ہی. دل میں ایک بات آئی اسی زمانے میں کہ بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں اسکول میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں،
کس میں پڑھ رہا ہوں؟ مدرسے میں. اسکول میں پڑھ کر کوئی بھائی پوسٹ مین بنتا ہے, کوئی ٹیچر بنتا ہے, کوئی ماسٹر بنتا ہے, کوئی پولیس والے بنتے ہیں. ان کے تو مختلف کام ہے, کیا ہے. اور مدرسے میں تو ایک ہی کام ہے بھائی, پڑھنا ہے. اور اگر آپ باصلاحیت بنتے ہیں تو آگے پڑھانا ہے. آپ کو تو پولیس بنایا نہیں جائے گا. بنایا جائے گا تو ڈنڈا دے کر آپ کو یوں کہا نہیں جائے گا آپ پولیس کا کام سنبھالو, کیا ہے. آپ تو اپنے ہی لائن میں اچھے لگیں گے, کیا ہے. تو ایک بات دماغ میں آ گئی کہ بھائی 2 سال میں نے پڑھ لیا یہاں پر, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, لیکن جس انداز سے کتابیں یاد کرنی چاہیے اس انداز سے کتابیں تو یاد ہوئی نہیں. ایک دم سے عربی اول دوم پڑھ کر کے میں نے باغ والی میں اس نیت سے بتا کر عربی اول میں داخلہ لیا کہ اب اس انداز سے پڑھوں گا کہ بھائی یہ سوچوں کہ بھائی جو کتابیں میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ میں اس کو کیا کروں گا, پڑھاؤں گا. پھر میں نے دوبارہ کس میں لیا, عربی اول. عربی اول میں نے ساری کتابیں پڑھی 2 سال, اور عربی دوم کے بھی تو کتنے سال ہو گئے, 4 سال. 4 سال کے بعد جب دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کے لیے, اپنی بات بتا رہا ہوں, تو ایک عجیب بات دماغ میں آ گئی میری جب میں داخلہ کے لیے آیا کہ بھائی یہ جو دارالعلوم دیوبند کے طلباء تکرار کر رہے ہیں, میں کیا تھا داخلہ کے لیے, ان سے تو کہیں زیادہ مجھے اپنی کتابیں یاد ہیں. ایک دم سے دماغ میں بات آ گئی, کیا ہے, کیونکہ 1-2 ساتھی بناد پوری کے جو تو پرانے تھے, کچھ میں نے سوالات کیے تو دیکھا کہ وہ جواب دینے نہیں پائے, تو ایک دم سے داخلہ کے لیے آیا تھا. یہ سوچا کہ بھائی اس سے تو زیادہ کتابیں مجھے یاد ہیں, کیا ہے, کیونکہ محنت کر رکھی تھی. داخلہ لینے کے لیے گیا, اور دل میں جب یہ بات آ گئی کہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء سے زیادہ مجھے کتابیں یاد ہے, اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, میں گیا تھا داخلہ لینے کے لیے, تکرار کرنے میں نے شروع کر دی. کیا کرنے گیا تھا ساروں کس کے لیے, اور لیکن داخلہ لینے کے بجائے تکرار ڈال دینا عربی فارسی میں کہ 10 بچوں کو لے کر خود بھی اپنی میں نے تیاری شروع کر دی اور ان کی بھی تیاری, اور یوں سمجھنے لگا کہ اگر کوئی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم مجھ سے کچھ سوال کرے گا تو میں اس کو یہ جواب دوں گا, میں اس کو یہ جواب دوں گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھائی مطلب تیاری بھی کی, تکرار بھی کی اور داخلہ بھی ہوگی. لیکن چونکہ 4 سال میرے اسی میں بیت گئے, تقریباً 6 سال ہوئے کہ میں غالباً عربی پنجم میں پہنچا کہ اتنے میں میرے ساتھ جتنے گئے ہوئے تھے وہ سب فارغ ہو چکے, اور میں اس وقت کس میں تھا, عربی. ابھی تو بہت سال باقی ہے میرے, عربی شسم بھی ہے, عربی ہفتم بھی ہے, دور حدیث بھی ہے, آگے اور بھی کورس کرنا ہے. لیکن میرے بچوں مجھے خوب یاد ہے کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی اس نیت سے پڑھی تھی کہ جو بھی کتابیں میں پڑھ رہا ہوں کل آئندہ انشاءاللہ میں کیا کروں گا, پڑھاؤں. اور جب دور حدیث میں پہنچا تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ یہ دور حدیث کی کتابیں جو بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ترمذی شریف ہے, ابو داؤد شریف ہے, اسی طریقے سے اور دیگر کتابیں ہیں, یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ کل کسی مدرسے میں جا کر دور حدیث کی کتابیں پڑھاؤں گا. یہ پڑھنے کے زمانے میں یہ میری نیت تھی. کہاں کا بچہ تھا بچوں, بات پاؤں کس کا, اپنی قابلیت تو نہیں, کس گاؤں کا ہوں میں. اگر مجھے اس علاقے میں پوچھتے کہ نہیں مفتی صاحب آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے تو میں کہتا ہوں باغ گاؤں. تو کچھ لوگ کہتے کہ آپ کے گاؤں میں کیا کہتا باغ ہوتے تھے, کیا باغ, شیر, ہاتھی, کیا آپ کا گاؤں جنگل میں تھا؟ کیونکہ بھائی یہ ہاتھی شیر ان گاؤں میں ہوتے ہیں جو جنگل ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ان گاؤں کو کہا جاتا ہے یہ جنگلی گاؤں ہے. کیا ہے, یہ ببرت والے, لودھن والے ہمارے گاؤں کو کیا کہتے ہیں, جنگلی گاؤں. جنگلی گاؤں ہی میں تو پیدا ہوئے تھے ہم. کیا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ محنت ہم نے کی یا نہیں کی, جو کام ہم نے اپنا تھا وہ ہم نے کیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں گے. آج اللہ کا کرم ہے کہ بخاری شریف ہم پڑھا رہے ہیں.
مشکاۃ شریف پڑھا رہے ہیں، حدیث کی دوسری کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو میرے بچوں میں یہ سنانا، جو آپ کا کام ہے آپ کرو گے کہ نہیں؟ آپ آج ہی سے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ میں جو پڑھ رہا ہوں حافظ بننے کے ساتھ ساتھ بہترین قاری بنوں گا، اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا. کیا کروں گا؟ اب تو علاقے میں بہت سارے مدرسے ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے میرے بچوں تن من دھن کی محنت کر کے بازی لگا کر کے محنت کرو گے کہ نہیں؟ جو آپ کا کام ہے وہ کرو، جو اللہ کا کام ہے وہ کرو. ٹھیک ہے جی؟ ایک چیز تو کیا ہے، کرو گے کہ نا. دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز جو سمجھدار بچے ہیں، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ ساتھ جو بات کہہ رہا اس کی طرف دھیان دینا. سنتوں کا اہتمام، اس کا اہتمام. سنتوں میں سب سے پہلی سنت کہ آپ کی جیب میں تسبیح بھی ہو، مسواک بھی ہو. کیا ہو؟ کیا حضرت بچے دھیان میں سننا، جو بڑے بچے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے اس کو پوچھا تھا کہ حضرت میں آپ کی جیب میں دیکھتا ہوں کہ ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ تسبیح ہوتی ہے. یہ تسبیح کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ مذکر ہے. کیا ہے؟ کیا نہیں؟ یہ عربی کا، یہ کیا ہے؟ مذکر. مذکر کا معنی آتا ہے یاد کرانے والی چیز، یاد کرانے والی. مذکر ذکر یذکر تذکیرا، یاد کرانا، کہ یہ مذکر ہے. مذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیح میں اس لیے رکھ دیتا ہوں کہ جب تسبیح جیب میں ہوگی تو کبھی نہ کبھی یہ تسبیح مجھے یاد کرائے گی کہ ذکر کر وہ غافل، کس کام کو تو آیا تھا، سوچ تو ذرا رب نے تجھے کیوں بنایا. اگر تیرے اوپر غفلت کا پردہ پڑے گا تو تیری تسبیح تجھے یاد کرائے گی. کیا کرائے گی؟ تیری تسبیح. تو ایک چیز میرے بچوں کہ اگر تسبیح نہیں ہے تو اس زندگی میں مسواک کا اہتمام کرو گے کہ نہیں؟ ہر طالب علم وضو کرنے سے پہلے یہ کرے کہ نہیں مسواک ہو. اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کیا کریں. آپ سمجھو کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن یہ قطرہ دریا شود، قطرہ وہیں سے کیا بنتا ہے؟ دریا بنتا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ جو چھوٹی سنت ہے جس کو مثلا مسواک کا اہتمام کرو. مسواک کے ساتھ ساتھ فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، کیا ہے؟ فرض نماز سے، چاہے وہ عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ ہوں یا ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہوں، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو کہ نہیں؟ یہ دو چیزیں ہوں گی نا، ایک اپنی طرف سے محنت کرو گا کہ نہیں، دوسری چیز ہے کہ سنتوں کا اہتمام کرو گا کہ نہیں، تیسری چیز دھیان سے سننا، عصر سے لے کر مغرب کا وقت قبولیت کا ہے. 5 منٹ پہلے، کتنے میں؟ مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آؤ گے کہ نہیں، اور دعا کا اہتمام کرو. کیا کرو؟ خدایا تیرے کرم سے اے کریم کون سی چیز ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی چیز ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کوئی کمی نہیں. خدایا میں محنت تو کرتا ہوں لیکن محنت کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا. میں محنت کرتا ہوں اور بچوں کو میں دیکھتا ہوں 2-2 3 صفحے یاد کر لیتے ہیں، اور مغرب سے عشاء تک میرے ایک صفحہ بھی نہیں یاد ہوتا ہے. خدایا تو محنت کا جذبہ میرے اندر پیدا کر دے اور تو میری مدد کر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرو میرے بچے. اپنی طرف سے محنت کرو گے کہ نہیں، سنتوں کا اہتمام کرو گے کہ نہیں، پابندی کے ساتھ دعا. ٹھیک ہے کہ نہیں. چوتھی چیز اور ایک اور آتی ہے ترقی کے لیے روحانیت کے اعتبار سے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. کیا کرنا؟ گناہوں سے. یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر بچوں اپنی زندگی گزارو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
اللہ آپ کی دنیا کو بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت کو بھی بنائے گا۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے میں ہم سب بیٹھے اللہ پاک ان کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ادارے سے متعلق ہمارے جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، خصوصاً ہمارے مفتی فرید صاحب ہو گئے اور میرے ساتھ گلزار صاحب ہو گئے، اسی طریقے سے اور بھی کچھ لوگ ہیں جو رات دن ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی جان کی، ان کے مال کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق یصلی علیہ اللہ جل جلالہ وبہذا بدا فی العالمین کمالہ قیادۃ فی عینی وذکرۃ فی لسانی ومثوات فی قلبی فإن قدیم۔ مولا کریم ہمارے تمام معاف فرما، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی ماتا کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری سیار سناس مبتر فرما، مولا کریم ہماری سیار سناس مبتر فرما۔ مولا کریم اے کریم آقا اس وقت جو مہمانان رسول یہاں تشریف فرما ہیں، اے اللہ، اے مولا کریم، اے کریم آقا، یا اللہ ان سب کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اگر یہ پوری جسمانی یا روحانی مرض میں مبتلا ہوں، اے کریم آقا تم اس مرض کو دور فرما۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، علوم نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہو یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، یا اللہ محنت کرنے اور محنت کا شوق ہمارے دل میں دکھا دی۔ اے مولا کریم، اے کریم آقا، کبھی کبھار یا اللہ محنت کرنے سے جیل اٹھتا جاتا ہے، اے اللہ اکتاہٹ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اکتاہٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ علوم نبویہ کو حاصل کرنے کے لیے جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہوں، یا اللہ ان سب رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ ان سب رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ جس ادارے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے مدرسین ہیں، یا اللہ جو ان کے معاونین ہیں، یا اللہ جو ان کے ذمہ داران ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ مولا کریم اخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہر آنے والے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم کریم آقا اس مختصر وقت میں ہمیں جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، اور جو مانگنے سے ہو گیا اپنی شایان شان کے مطابق بھی عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ورحمۃ اللہ۔ بہت بڑی بڑی آپ لوگ کی قربانی، یہ خاص طور پر جو مدرسے کے طلباء ہیں اور ہاسٹل میں رہنے والے طلباء ہیں۔ ہاسٹل میں یہ جو عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہ آپ کو بڑا قیمتی ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے کہ بھائی دن بھر آپ محنت کرتے ہیں، یہی وقت ہوتا ہے تھوڑا سا گھومنے کا، کیا ہے، لیکن آپ نے اتنی قربانی کی تو جب گھومنے کے بجائے آپ یہاں بیٹھے رہے۔ ارے اللہ آپ سب کی قربانی کو اب